بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نماز کے بعد کی مسنون اذکار میں سے قرآن مجید سے جو حصے ہم تلاوت کرتے پڑھتے ہیں، ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز کے بعد جو آپ علیہ السلام کے اذکار قرآن اور سنت پر مشتمل ہوتے تھے، تو آپ علیہ السلام کی اذکار میں سے سنت پر مشتمل جو حصہ ہے وہ حصے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی زیر مطالعہ ہے قرآن مجید کا وہ حصہ جو نبی علیہ السلام نماز کے بعد بطور اذکار آپ علیہ السلام ان کو پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے دو صورتیں اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، ایک جس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے اور دوسری صورت جس کو سورۃ الفلق کہا جاتا ہے۔ اب تیسری صورت ہے جس کو سورۃ الناس کہا جاتا ہے۔ پہلی صورت میں تین چیزوں کے شر سے خصوصاً اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی گئی تھی۔ کتنی چیزوں کی شر سے؟ تین چیزوں کی شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی گئی تھی: اندھیری رات، گھروں میں پھونکنے والیوں اور حاسد کے شر سے۔ اس صورت میں صرف ایک چیز یعنی ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی تین صفات کے ساتھ پناہ مانگی گئی ہے۔ آج کا زیر مطالعہ جو صورت ہے اس میں کیا ہے؟ ایک چیز ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی تین صفات کے ساتھ پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ پہلی تین چیزوں کا تعلق انسان کی جسمانی نقصان سے اس کا تعلق ہے۔ پہلی تین چیزیں انسان کے جسم و جان کو نقصان پہنچانے والی ہے، جبکہ وسوسہ انسان کے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور ایمان کی حفاظت کی فکر جسم و جان سے بھی اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے نام سے۔ الرحمن جو بے حد رحم والا، الرحیم جو نہایت مہربان ہے۔ قل کہہ اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی پناہ پکڑتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ پکڑتا ہوں۔ قل آپ کہہ دے اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی پناہ پکڑتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ پکڑتا ہوں، من شر الوسواس الخناس من شر الشر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے، الخناس جو ہٹ کر آنے والا ہے، وسوسہ ڈالنے کے لیے ہٹ کر جو آنے والا ہے۔ من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو ہٹ کر آنے والا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اب وسوسہ کدھر ڈالتا ہے؟ الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس وہ وسوسہ ڈالنے والے کا تعلق جنوں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین کی تین صفات۔ پہلی صفت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، تو یہ اللہ کی پہلی صفت ہے، رب الناس ہے۔ دوسری صفت ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، دوسری صفت ہے الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ اللہ کی تین صفات کے ساتھ ہم نے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے ہیں، کس سے؟ ایک چیز سے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو ہٹ کر آنے والا ہے،
الذی، اب وہ وسوسہ کدھر ڈالتے ہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی وہ، یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دل میں، سینوں میں، من الجنۃ والناس، اس وسوسہ ڈالنے کا تعلق جنوں سے ہو یا انسانوں سے ہو۔ اب جو شیطان ہے، لفظ شیطان ہے، شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، شیاطین الانس انسانوں کے شیطان، والجن اور جنوں میں سے شیطان، یوحی بعضهم الی بعض ایک دوسرے کی طرف وحی کرتا ہے، زخرف القول غرورا باتوں کو بالکل خوشنما بنا کر، خوبصورت بنا کر، غرورا دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اب یہاں پہ ہم نے اللہ رب العالمین کے 3 صفات، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ان 3 صفات کے ساتھ ہم نے اللہ کی پناہ لی ہے، کس سے؟ ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ اب ان کا جو نشانہ انسان کے جسم کا کون سا حصہ ہے؟ انسان کے جسم کا سب سے حساس ترین جو علاقہ ہے، شیطان جس کا تعلق انسانوں سے ہو یا جس کا تعلق جنوں سے ہو، اس کو معلوم ہے کہ انسانوں کا سب سے حساس ترین علاقہ کون سا ہے۔ اور دنیا میں کیونکہ ایک انسان جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو وہ ایک حالت جنگ میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین بار بار فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا آپ کرنا کیا ہے؟ فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن سمجھ کر ڈیل کرو۔ اور دشمن کا ہمیشہ جو حملہ ہوتا ہے وہ سب سے حساس ترین، سب سے نازک ترین حصے کے اوپر وہ کیا کرتا ہے؟ حملہ کرتا ہے۔ اور انسان کے سب سے نازک ترین اور حساس ترین جو حصہ ہے وہ سینہ ہے، اور سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آپ فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں یہ بات اچھی طرح سن لو، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو، خبردار ہو جاؤ اس بات سے، وان فی الجسد مضغہ، انسان کی باڈی میں ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ ٹکڑا ٹھیک رہتا ہے، صلح الجسد کلہ، سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، واذا فسدت، جب اس لوتھڑے میں، اس ٹکڑے میں، اس پرزے میں اگر کوئی خرابی آ جائے، فسد الجسد کلہ، سارے جسم کے اندر خرابی آ جاتی ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، آپ فرماتے ہیں الا وہی القلب، لوگوں یاد رکھو وہ دل ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام بار بار دعا کیا کرتے اللہم یا مصرف القلوب، اللہم اے اللہ، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والا، صرف قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر پھیر کے رکھ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها حیث یشاء، انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے جب چاہے پھیر دے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد بھی ان کو پڑھتے تھے، صبح شام کے اذکار میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام 3 بار اسی سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے اسپیشل۔ اور یہاں پر بھی اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے 3 صفات بیان ہوئے، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ کیوں؟ قل، آپ کہہ دیں اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، برب الناس، جو لوگوں کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں۔ کیوں؟ جو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا خالق ہے، اس نے دل کو بھی پیدا کیا ہے، وہی اس دل کو وسوسوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، وہی ہمارے سینے کو وسوسہ ڈالنے والوں کے وسوسے سے محفوظ رکھنے کی قدرت صرف اسی کے پاس ہے۔ الہ الناس، لوگوں کے جو معبود ہے
معبود حقیقی ہے اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ہمارے دل کو وسوسہ ڈالنے والوں کے وسوسے سے محفوظ رکھ سکتا ہے. لوگوں کے رب یہ کام کر سکتا ہے, لوگوں کی بادشاہ یہ کام کر سکتا ہے, اور لوگوں کے معبود حقیقی آپ کے دل کو, آپ کے سینے کو تمام قسم کے وسوسوں سے, تمام قسم کے شکوک و شبہات سے اور تمام قسم کی بیماریوں سے پاک صاف رکھنے پر قادر کون ہے؟ اللہ. تو لہٰذا آپ نے پناہ کس سے لیا ہے؟ اللہ سے. اور اللہ کی کون سی صفات آپ نے بطور وسیلہ پیش کیا ہے؟ برب الناس. اور رب کا معنی ہم کیا پڑھائے ہیں؟ رب کا معنی پیدا کرنے والا. صرف پیدا نہیں کیا, پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پوری ریکوائرمنٹ اس کو مہیا کرنے والا. اب یہ دل ہے, دل کو اللہ نے پیدا بھی کیا ہے, اور اس دل کے جتنے بھی ریکوائرمنٹ ہے, اس کی جتنے بھی ضروریات ہے, وہ ہمارے سینے کے اندر کون پورا کر رہا ہے؟ اللہ. ملک الناس, اس دل کے اوپر کس کی بات چاہتے ہیں؟ اللہ کی. اسی لیے جب تک اللہ رب العالمین کا حکم ہے یہ دل دھڑکتا رہتا ہے. جب اللہ کا حکم آ جائے یہ دل حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس دل کے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں جب اللہ کا حکم آ جائے. الہ الناس, جو لوگوں کے معبود ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے, تو لہٰذا میں اسی کی پناہ مانگتا ہوں. قل کہ اعوذ, میں پناہ پکڑتا ہوں برب الناس, لوگوں کے رب کی, ملک الناس, لوگوں کے بادشاہ کی, الہ الناس, لوگوں کے معبود کی, من شر الوسواس الخناس, وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے, الخناس, جو ہٹ کر آنے والا ہے. ہٹ کر مطلب کیا ہے؟ وہ ایک وسوسہ ڈالے گا پھر چلا جائے گا, پھر آئے گا پھر حملہ کرے گا, وہ بار بار ٹرائی کرے گا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ, قرآن مجید نے بلکہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب بھی شیطان آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دے, کوئی بری خیالات پیدا کر دے, گناہ کے بارے میں آپ کی ذہن سازی کرے, تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر 3 بار لیفٹ سائڈ پہ آپ نے تھوکنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ 3 بار تھوکنا ہے. اسی لیے قرآن مجید اللہ فرماتی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. جب بھی شیطان آپ کی بات میں کوئی ایسی بات ڈال دے جس سے آپ کو پریشانی لاحق ہو, جو آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہو جو بات, تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ, تو اللہ کی پناہ پکڑ لو. تو وہ بار بار انسان کے کیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے اس شیطان کو طاقت بھی, اتنی طاقت اور پاور دیا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الشیطان یجری فی احدکم حیث مجری الدم. شیطان تمہارے جسم میں سے جہاں جہاں تمہارا خون چلتا ہے وہاں سے شیطان کو چلنے کا اللہ نے راستہ دیا. تو اس کے راستہ روکنے پر کون قادر ہے؟ اللہ. تو لہذا ہم نے پناہ کس سے لینی ہے؟ اللہ سے. الذی یوسوس فی صدور, اور وہ حملہ کس جگہ پہ کرتا ہے؟ سینے میں. سینے میں کیا ہے؟ دل. اور دل انسان کے سب سے حساس ترین حصہ ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس, اس شیطان کا تعلق, اس وسوسہ ڈالنے والے خناس کا تعلق, اس خناس کا تعلق انسانوں سے ہو یا جنوں سے ہو. اب آپ قرآن مجید کے ایک عجیب منظر آپ دیکھیں گے. قرآن مجید کا آغاز ہے, آغاز کس سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کس سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں پہ اللہ کے نام سے, کیونکہ کتاب کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے, تو لہٰذا پہلے آغاز کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور قرآن مجید کا اختتام دیکھو, والناس. ناس کسے کہتے ہیں؟ انسان. اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ انسان. یہ کتاب کس کی طرف آئی ہے؟ انسان کی طرف. تو لہٰذا آپ قرآن مجید کی آغاز دیکھو, آغاز میں اللہ کا نام ہے جس کی طرف سے کتاب آئی ہے, اور اختتام میں انسان کا نام ہے جو قرآن مجید کا موضوع بھی انسان ہے, اور یہ قرآن مجید انسان کے پاس آیا ہے. تو من الجنۃ والناس, اس خناس کا تعلق جنوں سے ہو یا انسانوں سے ہو, میں اللہ رب العالمین کی پناہ پکڑتا ہوں. اب یہاں پہ یوسوس فی صدور الناس میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو ہیرا پھیری کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے, چوری کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے, زناکاری کا وسوسہ آپ کے دل میں دل و دماغ میں ڈالتا ہے,
قتل غارت گری کا وسوسہ آپ کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اور اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی اور بغاوت، اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت، اور برے اخلاق اور بری حرکتیں، گری ہوئی حرکتوں کی طرف آپ کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا اب ان وسوسوں سے ہمیں بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ایک بار پھر ہم پڑھتے ہیں، قل کہہ دیں، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو ہٹ کر آنے والا ہے، الذی ہٹ کر آ کر وہ کدھر حملہ کرتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس اس خناس کا تعلق جنوں سے ہو یا انسانوں سے ہو۔ اب یہاں پہ انسانوں سے کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، خیر جلیس الصالح مثل جلیس الصالح ومثل جلیس السوء، برے ساتھی اور اچھے ساتھی کی مثال کیا ہے؟ اچھے ساتھی کی مثال کحامل المسک، اس آدمی کی مثال ہے جو کستوری لے کے پھرتا ہے، خوشبو لے کے پھرتا ہے، اما ان یعطیک، یا وہ آپ کو خوشبو میں سے کچھ خوشبو آپ کو بطور گفٹ دے گا۔ اگر وہ آپ کو بطور گفٹ خوشبو نہ بھی دے، جب تک آپ اس کے ساتھ رہے گا آپ کو اس سے اچھی بو آئے گی۔ ایسا ہی ہے وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ، اور برے ساتھی کی مثال کیا ہے؟ کَنَافِخِ الْکِیرِ، جو لوہار ہے اس کی ہے، اِمَّا أَن يَحْرِقَ ثِيَابَكَ، جب آپ لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو چنگاری سے آپ کی کپڑا جل سکتا ہے، چنگاری آپ کے کپڑے کو جلا دے گی۔ اگر آپ کی کپڑا بچ جائے چنگاری سے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو کم سے کم وہاں سے بدبو آئے گی، لوہا جلنے کی آپ کو بدبو آئے گی۔ اسی لیے قیامت کے دن آدمی تمنا کرے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ایک آج میں فلانا آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جو خناس بن کر میرے دل میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتا رہا، مجھے گناہوں پہ لگایا، مجھے چوری پہ لگایا، مجھے زنا پہ لگایا، مجھے ڈاکو ڈکیتی پہ لگایا، مجھے بغاوتوں پہ لگایا، مجھے والدین کی نافرمانی پہ لگایا، مجھے فضول خرچیوں پہ لگایا، مجھے نشے پہ لگایا۔ عموماً آدمی خراب ہوتا ہے دوست کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُهُ، تم میں سے ہر آدمی دیکھے کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ تو آپ کو جو خناس جنوں میں سے اور خناس انسانوں میں سے، وہ کبھی بھی دشمن بن کے آپ کے سامنے نہیں آئے گا، جب بھی آئے گا دوست بن کے آئے گا، خیر خواہ بن کے آئے گا۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جب بھی آپ کے پاس خناس آئے گا دوست بن کے آئے گا، خیر خواہ بن کے آئے گا، اور وسوسہ کیسے ڈالے گا؟ آپ کو گناہ کو انتہائی خوبصورت کر کے پیش کرے گا، اتنی اس کی باتوں میں اٹریکشن ہوگی کہ آپ کا دل کرے گا یار پہلی فرصت میں جس طرح اس نے بیان کیا ہے، جس طرح اس نے کہا ہے، جس طرح اس نے کیا ہے، مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، میں بھی اس سے کیا کروں؟ لطف اندوز ہو جاؤں۔ تو یہ ہوتا ہے وسوسہ۔ تو یہاں پہ ہم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اس خناس کا تعلق جنوں سے ہو اور انسانوں سے۔ دعا بھی کرنی ہے، اور عملاً اگر آپ کے دوست احباب میں سے کوئی ایسے ہیں، ان سے اپنا رابطہ کیا کرنا ہے؟ کاٹنا ہے۔ وہ خناس ہے، اگر وہ آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، نشے کی طرف لے کے جاتا ہے، اگر آپ کو بگاڑ کی طرف لے کے جاتا ہے، بغاوت کی طرف لے کے جاتا ہے، ٹائم ویسٹ کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے، جو بھی ہو، وہ آپ کا دوست نہیں، وہ آپ کا کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا۔ وقت آنے کے بعد پھر آپ کو محسوس ہوگا، اور اس وقت تک پانی آپ کے سر سے گزر چکا ہوگا، آپ کے پاس بچنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ آج آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔